یہ دونوں پکے جرائم پیشہ تھے، اس واسطے مجھ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن قتل کی واردات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اس وقت چودھری کا نہیں بلکہ میرا دوست ہے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا کرتا۔ اس کو بھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے آدمی کو بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ قاتل یہی تھا۔ اوئے دیکھ ہوئے جانگلی، میں نے اس کو کہا، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی مجرم اور بدمعاش نہ سمجھ۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہو گئے تو یہ نہ سمجھو کہ اس واردات کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو اور اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ وہ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے، اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا اور پورا زور لگا دیا کہ یہ اقبالی بیان دے دے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اس کو اس طرف لاتا تھا تو وہ واویلا برپا کر دیتا تھا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے دونوں ہاتھوں کے نشانات الگ الگ کاغذات پر اتار لے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس مہریں لگانے والا پیڈ تھا۔ تینوں کے پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر اتار لیے گئے۔ ان نشانات کو جو چاقو سے اتارے گئے تھے فلور بھیجنا تھا۔ فنگر پرنٹ بیورو فلور میں تھا۔ میں نے پھر ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ لے جا کر ان کے دماغ درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت کے جرائم پیشہ افراد بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے طریقے موجود تھے جو پتھروں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا، اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنی پچھلی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ اس زمانے میں تھانوں میں مکا کا تصور ہی نہیں تھا، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ آج کل تو تھانے دار کسی بڑے چودھری کو تھانے بلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ شخص کسی اسمبلی ممبر یا وزیر کا رشتہ دار تو نہیں۔ بعض تھانے دار صرف اس واسطے کسی بڑے چودھری کو تھانے بلا لیتے ہیں کہ آدمی روپے پیسے والا تھا، مکا کر لیں گے۔ میں نے جب اس چودھری کو بلوایا تو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ شہر کا بڑا چودھری ہے۔ چودھری کا گھر دور نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اندر وہ آ گیا اور سیدھا میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ سی بھی تھی، لیکن چودھریوں والا روب مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے اس وقت کیوں بلوایا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں بھی تو جاگ رہا ہوں اور پورا تھانہ بیدار اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں تفتیش کر رہا ہوں اور قاتل تک بہت جلدی پہنچنے کی کوشش میں ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت کہیں گے وہ کروں گا۔ چودھری نے کہا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس قتل یا قاتل کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں لمبی بات نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس قتل کے ساتھ آپ کا اور صرف آپ کا تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں، ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری مانیں اور آرام سے بتا دیں کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، چودھری نے ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا آپ مجھ کو ان لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا ہے؟ یہ تو عادی مجرموں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کہا، پھر یوں کہیں کہ یہ واردات آپ نے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے یا ایک یا دو نے؟ خان صاحب، چودھری نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میری حیثیت دیکھیں، مجھ کو ان چور اچکوں کی صف میں نہ کھڑا کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا یا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی تعلق کامی سے ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ صرف یہ بتا دیں کہ اس مقتول کو آپ نے قتل کروایا ہے یا نہیں۔ مجھ کو ہاں اور نہ کا جواب چاہیے۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے اور آپ کے ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔
اب بولیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خان صاحب، چودھری نے کہا، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا اور دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس کو کہا کہ چودھری صاحب کو حوالات میں بٹھا دے، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا، لیکن چودھری اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا اور جب دیکھا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں، اور میں گھر چلا گیا۔ مجھے چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی غم فکر نہیں تھا۔ چودھری کو ابھی تو حوالات میں بند کیا تھا، اسے بھی ایذا رسانی کے عمل میں ڈالنا تھا، لیکن ایک دن کا انتظار ضروری تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے، اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لی، ہر ایک کو چاقو دکھایا اور کہا کہ میں اس شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے گا کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سب نے جو رپورٹیں دی ان میں میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق تھی جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی بیوی کی پہلے خاوند سے جو بڑی بیٹی ہے، اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیا تھا، یہی بات شک والی ہے۔ اس نے جواب دیا، لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا، نہ اس میں نیکی کی کوئی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک پر بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی جس پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں اس شک کی تصدیق یا تردید مقتول کی بیوی سے کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی اس عورت کو نہ چھیڑا جائے، پہلے تھوڑی بہت ٹھوس شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ اس کام میں لگے رہیں اور بچے بچے سے معلوم کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی سراغ نکالیں۔ اس محلے کے 2 معززین آئے بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ ان کو بہت کریدا، لیکن انکشاف والی کوئی نئی بات نہ نکلی۔ یہ شک ضرور سامنے آیا کہ مقتول اور اس کی بیوی میں اگر ناچاکی نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی کہ ان میں پہلے والا پیار اور خلوص نہیں رہا تھا۔ مقتول کی بیوی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کو خراب چال چلن والی عورت نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس قدر مکار عورت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ اس کی زبان پر جو بات ہے یہی اس کے دل میں ہے یا معاملہ الٹ ہے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کی بیوی کی بابت کہا کہ یہ بڑی گہری اور بڑی مہنگی عورت ہے۔ ان سے میں نے چودھری کی بابت پوچھا، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چودھری کے تعلقات غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان گنڈوں کے نام لیے جو چودھری کے ارد گرد گھومتے اور اس کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ چودھری اپنا روب بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ ان دونوں معززین نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے جو تھانے دار اس تھانے میں رہ چکے تھے، چودھری ان کو کھلاتا پلاتا اور ان کا غلام بنا رہتا تھا۔ پھر وہ ہر جگہ اپنا روب جماتا کہ نامی گرامی گنڈے بھی اس کی مٹھی میں ہیں۔ ویسے چودھری میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو قتل کروا دے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کی رائے کے مطابق چودھری پھوکا اور کھوکھلا آدمی تھا۔ وہ کھوکھلا تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میرا شک اس پر ابھی بھی قائم تھا، اور میں اس کو اور اس کے آدمیوں کو ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خاوند کے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے بلوایا۔ دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹی کا خاوند بھی ساتھ تھا۔ میں نے ماں اور خاوند کو اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا، اور اگر وہ دونوں ان کے انتظار میں رکنا چاہتے ہیں تو باہر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی تو بہت ہی گھبرائی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور ایک خاص کشش والی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کا ڈر بالکل بجا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ اس کو گھبراہٹ اور ڈر سے آزاد کرواؤں۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اس کو یاد آتا ہوگا۔ وہ مجھے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے کس طرح نارمل حالت میں لانے میں کامیاب ہوا۔ اب میں اس کی جو باتیں آپ کو سناؤں گا وہ نارمل حالت والی ہوں گی۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت تھی اور اس کی موت کا بہت ہی غم تھا۔ مقتول یعنی ستیلے باپ کا تو وہ جیسے نام ہی نہیں سننا گوارا کرتی تھی۔ میں ان باتوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا تھا جن کا تعلق قتل کی اس واردات کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں دانستہ کر رہا تھا اور مجھ کو اس کا صحیح نتیجہ ملا، وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے ستیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک آدمی نہیں تھا اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی تو جیسے میرے منہ سے یہی بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا دیکھا تو مقتول کے خلاف ایک دو اور باتیں کہہ دیں۔ اگر آپ میری یہ بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ لڑکی نے کہا، میں اس کی بیٹی تھی لیکن اس نے مجھ کو بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دی۔ لڑکی نے مقتول کے جو کرتوت مجھے سنائے وہ میں ذرا مختصر کر کے سناتا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تو مقتول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جیسے وہ لڑکی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے ساتھ صاف الفاظ میں اظہار محبت کیا اور دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول لڑکی کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا تھا کہ جس طرح باپ اپنی کسی پیاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ماں گھر نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیتا اور اس طرح پیار اور محبت کا عملاً اظہار کرتا تھا جس طرح 2 جوان جوڑے آپس میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے واسطے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھ لیا۔ لڑکی کو یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈرتی رہی کہ وہ عورت یہ بات سب کو سنائے گی۔ تم شاید سن کر حیران ہوگی، میں نے کہا، مجھ کو مقتول کا یہ گھٹیا رویہ دوسروں کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خامن کو یا اپنے بھائی کو نہیں بتائی تھی؟ نہیں، اس نے کہا، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی اور میں نے اس کے چہرے پر تاثر کی صاف تبدیلی دیکھی، جیسے وہ کچھ ڈر گئی ہو۔ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں نہیں نہیں، بھائی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ یہ جو کہا ہے کہ بھائی کو یہ بات بتائی تھی، اس سے میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خامن کو یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس میرا آنا جانا بند کروا دے گا، اور ماں کو اس واسطے نہیں بتایا کہ ان میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی تھی۔ یہی بہتر سمجھا کہ ماں کے پاس آنا ذرا کم کر دوں اور اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ اگر میرا یہ شک صحیح نکلتا تو قاتل اس لڑکی کا خامن ہو سکتا تھا یا اس کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، لیکن مجھ کو مایوسی ہوئی کہ لڑکی نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ البتہ ایک بات پر مجھ کو کچھ فہم سا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ میں نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس نے مقتول کا یہ سلوک کسی کو بتایا تھا۔ لڑکی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو بتایا تھا، لیکن یہ کہہ کر چونک پڑی اور اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور پھر بولی کہ بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان کچھ رک رک کر بولی تھی۔ اس وہم کو دماغ میں رکھ کر میں نے لڑکی سے ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے میری مراد یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے اور ذرا سا شوشہ اپنے مطلب کا چھوڑا جاتا ہے۔ مجھ کو لڑکی نے مایوس کر دیا۔ مجھ کو جب تسلی ہو گئی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے کرید لیا ہے اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو اس کو یہ کہہ کر باہر جانے کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بابت اس نے جو جو باتیں بتائی ہیں وہ کسی کو نہ بتاؤں، یا یہ نہ بتاؤں کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ جب اٹھنے لگی تو مجھ کو ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ ایک اور بات، میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی اور ستیلے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی یا کھچاؤ رہتا تھا؟
ناراضگی تو نہیں کہا جا سکتا، لڑکی نے جواب دیا۔ کچھ مہینوں سے کھچاؤ سا میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ کھچاؤ میرے خیال میں اس واسطے تھا کہ میرے ستیلے باپ کا دل میری ماں سے بھر گیا تھا اور وہ امی سے کچھ اکتانے لگا تھا۔ وہ آدمی ہی ایسا تھا، بے وفا اور خود غرض۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان بلکہ لڑکا تھا اور جسم کے لحاظ سے صحت مند اور تنو مند لگتا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھکے ہوئے تھے اور سر بھی ذرا نیچے کو آ گیا تھا۔ وہ اس طرح خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آ رہا تھا جیسے میں ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دوں گا اور اس کو چیر پھاڑ دوں گا۔ میرے بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جیسے شیر اس طرح ڈر ڈر کر تو نہیں چلا کرتے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لی اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہیں اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن سخت خوف زدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے ویسا ہی مشفقانہ انداز اور رویہ اختیار کیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا اور اس کے مرحوم باپ کا ذکر کیا۔ وہ لڑکی تھی لیکن اس نے میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا تھا اور اس میں بات کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہی رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ فوراً جواب دینے کے بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے منہ پر نظریں جمائے رکھتا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا تھا۔ مثلاً میں نے اسے پوچھا کہ اس کی ماں اور ستیلے باپ کا آپس میں سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 موقعوں پر تو مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں نے اس لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے اور اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہونے ہی نہیں دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے ستیلے باپ کی اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اس کی بہن سے کرتا تھا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں۔ مجھ کو تو یہ توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور غیرت مندی اس کو بیدار کر دے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ میں نے اس کو ذرا بے تکلف کرنے کے واسطے 1-2 باتیں مذاق کے لہجے میں کہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے گردن کو خم دے کر سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ ہاں یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ستیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا یا نہیں۔ اس نے حسب معمول کچھ سیکنڈز گزار کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بے جا اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کو اور زیادہ اپنے پروں کے نیچے دبا لیا ہوگا۔ ایک تو جھلے ہوتے ہیں جو دراصل پاگل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو یملا کہا جاتا ہے۔ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں، اس علاقے میں اس قسم کے آدمی کو لولا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یملا۔ یہ کم عقلی کا سب سے زیادہ نیچے والا درجہ ہوتا ہے، جہاں آدمی عقل سے عاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پاگل نہیں کہا جا سکتا۔ اس لڑکے کو میں نے یملا سمجھ کر اپنے واسطے بیکار قرار دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یک لخت اس میں کرنٹ آ گئی، بڑی ہی تیزی سے اٹھا اور اس سے زیادہ تیزی سے چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں باہر نکلا اور ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا اور اس نے بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھے بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے واسطے یہی ٹارچر کافی تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ بند تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، آپ نے قتل کروایا ہے۔ ان کے نام بتا دیں، پھر میں آپ کے بچنے کی صورت پیدا کر لوں گا۔ کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں کہ آپ نے قاتلوں سے کہا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو۔ آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی کے قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ قاتل پکڑوا دیں اور میں نہایت عزت اور احترام سے آپ کو یہاں سے رخصت کر دوں گا۔
وہ نہیں مانتا تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا اور کبھی منت سماجت پر اتر آتا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان 3 مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا ہے۔ وہ الگ الگ 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت خاصی بری ہو چکی تھی، لیکن کسی نے ایک بھی اقبالی ہونے کی بات نہیں کی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا جا رہا ہے۔ اس طرح جب ایک سے زیادہ مشتبوں کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈالا جاتا تھا تو ہم لوگ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ خاصا ٹارچر کر کے ایک کو جا کر کہتے تھے کہ تم رگڑا کھاتے رہو، تمہارے ساتھی نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ کامیاب رہے، اور اکثر کامیاب رہتا بھی تھا، لیکن پکے مجرم ہمارا یہ طریقہ ناکام بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہاں ایسے ہی ہوا۔ تینوں کو کہا کہ تمہارے ساتھی اقبالی ہو گئے ہیں، اور چودھری نے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دے کر پھر اپنا عمل شروع کر دیں۔ اس دن کا واقعہ ہے، شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر تھانے آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو وہ میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نوعمر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے جس کا دستہ ہاتھی دانت کا ہے اور اوپر پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ سراغ رسانی اس خیال کے تحت کی تھی کہ چاقو جس کسی کا بھی تھا اس نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوگا۔ یہ شوق لڑکوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ آخر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے ایسا ایک چاقو دیکھا ہے، لیکن چاقو دیکھ کر بتائے گا کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ مخبر اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے چاقو نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ لڑکے نے چاقو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چاقو مقتول کی بیوی کے بیٹے کا ہے۔ میں اس بیٹے کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کہانی میں اس کا فرضی نام ارشد بتاؤں گا۔ مخبر نے مجھ کو منت کر کے کہا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ چاقو کی شناخت اس لڑکے نے کی ہے۔ لڑکے نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ ان کا دوستانہ بھی ہے اور کچھ دور کی رشتہ داری بھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ چل جانے کی صورت میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو زیادہ نہیں بٹھایا، فوراً فارغ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ارشد کو ساتھ لے آئے۔ میں کچھ تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشد جیسا یملا لڑکا کسی کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس قسم کے کم عقلوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ارشد میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس روز پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوفزدگی کا تاثر پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ دراز میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس نے چاقو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا کچھ بھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھوں کے ڈھیلے کچھ سفید سے ہو گئے اور آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو گئیں۔ مجھ کو ایسا لگا جیسے یہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے سگی ماں سوتیلا باپ۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مت گھبراؤ ارشد، میں نے پیار سے کہا، تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ مجھ کو ساری بات بتاؤ تاکہ میں تمہیں بچانے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چپ رہا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ وہ آخر 9 عمر تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کیا اور تسلی دلاسا دیا۔ اس وقت اس کی ضرورت یہی تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس طرح اس کو کچھ حوصلہ ملا۔ اب ذرہ جتنا بھی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کی مہارت اور بہت تجربہ رکھتا تھا۔ ضروری نہیں کہ میں اس سارے عمل کو بیان کروں۔ میں نے باہر جا کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ تینوں مشتبہ افراد کا ٹارچر رکوا دے اور ان پر جو ہیڈ کانسٹیبل مقرر کیا تھا اس کو کہے کہ وہ تینوں کو برآمدے میں لے آئے۔ پھر محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ارشد کے دونوں ہاتھوں کے نشانات اتار لے۔
چودھری کو حوالات سے نکلوایا اور میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس کو کہا کہ وہ خاموشی سے گھر چلا جائے اور میں اس کے ساتھ ایک ملاقات اور کروں گا۔ ارشد کے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر لے لیے گئے تو میں نے اس کو بتایا کہ چاقو کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں جو کاغذ پر اتار لیے گئے تھے، اور یہ اس کی انگلیوں کے نشانات سے 100% ملتے ہیں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ تصدیق فلور سے کروانی تھی۔ میں نے اسی وقت ASI سے کہا کہ چاقو والے انگلیوں کے نشانات اور یہ نشانات جو اب لیے گئے ہیں کسی کانسٹیبل کے ہاتھ فلور بھیج دیے جائیں۔ یہ تو تھانے کی کاروائیاں تھیں جو خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ارشد کا اقبالی جرم سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات مجھ کو دلچسپ لگی کہ وہی ارشد جس کو میں یملا سمجھتا رہا، جب اقبالی بیان دینے پر آیا تو اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اس کے چہرے پر قدرتی رونق آ گئی۔ اب وہ اس ارشد سے بالکل الٹ تھا جس کو میں نے اسی روز چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بیان کا اختصار اس طرح ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا تو اس کی عمر ابھی پوری 13 سال نہیں ہوئی تھی۔ باپ اس کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ اس کی موت نے ارشد کو تو جیسے پاگل ہی کر دیا ہو۔ ماں نے چوتھے مہینے شادی کر لی تو پہلے دن سے ہی ارشد کے دل میں ستیلے باپ کی نفرت بیٹھ گئی۔ ارشد جب اس شخص کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا تھا تو جلتا اور کڑتا تھا۔ اس جذباتی حالت میں وہ بعض اوقات اپنی بڑی بہن کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ بہن کی شادی نئی ہوئی تھی۔ بہن ارشد کو پیار اور محبت سے بہلا لیتی تھی۔ تقریباً 3 یا 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ ارشد کو بالکل ہی پتہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مقتول کی محبت کی خاطر ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا تھا۔ یہ بات ارشد کے کانوں میں قتل کی اس واردات کے 4-5 مہینے پہلے پڑی تھی۔ ارشد نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بات کی۔ بہن نے ارشد کو بتایا کہ یہ اس نے بھی سنا ہے، لیکن اب رونے اور چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہن کے دل میں بھی ستیلے باپ یعنی مقتول کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز بہن نے جذبات سے مغلوب ہو کر اور اپنے باپ کی یاد میں بے حال ہو کر ارشد کو بتا دیا کہ ستیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور ماں گھر نہ ہو تو دست درازی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ارشد جل اٹھا۔ اس نے ماں کو نہ بتایا۔ بہن نے اس کو کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ارشد نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے عزیز دوستوں نے اس کو نہ جانے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں نے اور اس کے ستیلے باپ نے اس کے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارشد کے دوست ارشد پر طنز نہیں کرتے تھے بلکہ ستیلے باپ کے خلاف بات کرتے تھے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ ارشد کو یہ تاثر دیتے تھے کہ اس کا ستیلا باپ دل کا سخت ناپاک اور شیطان آدمی ہے۔ ادھر بہن نے ارشد کو یہ بتا دیا کہ ستیلا باپ اس پر دست درازی کرتا ہے تو ارشد نے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس ایسا یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا، اس واسطے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ وہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا تھا۔ ایک صبح ارشد کا ستیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد ذرا دیر سے جاگا کرتا تھا لیکن اس صبح اس کی آنکھ ویسے ہی جلدی کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر بہت تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا نظر آیا۔ ارشد اس فصل میں داخل ہوا اور ستیلے باپ کو رفع حاجت کی حالت میں بیٹھتے دیکھا۔ ارشد قریب پہنچا تو فصل کی سرسراہٹ کی وجہ سے مقتول نے پیچھے دیکھا۔ ارشد نے اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ ارشد نے پہلے ہی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ہی ارشد مقتول پر اس طرح جھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ میں 3 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو پر گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ ستیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر جائے گا۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بھی بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس واسطے اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، مگر گھر جا کر اس نے ماں کو قتل کیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔
بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا خون لگا ہوا تھا جہاں بٹن اور کاج تھے۔ ارشد کے دائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے ہاتھ دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھ کو یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑ خانی کرتا ہے، لیکن بہن فوراً چونک پڑی اور اپنے ہی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھ کو خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی۔ اس سے ارشد پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ارشد جوں جوں بیان دیتا جا رہا تھا، اس کا رنگ روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اب وہ مجھ کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروا دیا اور آخر تک اسی بیان پر قائم رہا۔ فلور سے فنگر پرنٹ بیورو کی رپورٹ آ گئی تھی۔ چاقو کے دستے پر ارشد کی ہی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کے خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید دے دی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا میں تخفیف کر کے 6 سال رہنے دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا اور پھر اس کے وکیل کی قابلیت اور تجربہ تھا۔